اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. یہ سورہ عبس ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کے اندر 42 آیتیں ہیں. یہ سورت جو سورہ عبس ہے اور اس سورت کا جو نام ہے وہ اس آیت میں موجود ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبسا وتولا. عبسا کے معنی وتولا کے معنی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ ترشرو ہوا اور منہ موڑا. کیا مطلب ترشرو ہوا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس عبداللہ ابن مکتوم آئے. آپ کے پاس عبداللہ ابن مکتوم آئے تو آپ عبداللہ ابن مکتوم کی آمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے. تو یہ چہرے پر جو ناگوار گزرا عبداللہ ابن مکتوم کے آنے سے آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے تو اسے عبس کہتے ہیں. ترشرو ہوا، ناگوار ہوا، وتولا اور بے توجہی کی یعنی منہ موڑا. تولا کو بے توجہی سے تعبیر کیا گیا ہے. مطلب کیا ہے کہ اصل میں اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم یہ صحابی رسول ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شاید انہیں کچھ معلومات حاصل کرنی تھی، کچھ سوال کرنا تھا، کچھ سیکھنا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، آپ نے جب انہیں دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے ناگوار لگا آپ کو. ان کا آنا آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے، یعنی آپ کو ناپسند ہوا. اس لیے آپ کو کہا گیا کہ وہ ترشرو ہوا. نبی کے بارے میں کہ آپ نے کیوں آپ کو ناگوار لگی یہ بات ان کے آنے سے، اور آپ نے کیوں ان سے بے توجہی کی، کیوں آپ نے منہ موڑ لیا. تو عبسا وتولا وہ ترشرو ہوا اور منہ موڑ لیا. یعنی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عبداللہ ابن مکتوم کے آنے سے آپ کی یہ حالت ہوئی کہ آپ ترشرو ہو گئے، آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے اور آپ نے بے توجہی کی. ان جاءہ الاعمى، ایک ہی آپ کے پاس ایک اندھا آدمی آیا. چونکہ عبداللہ ابن مکتوم اندھے تھے، عبداللہ ابن مکتوم یہ اندھے تھے، تو کہہ رہے کہ ان جاءہ الاعمى، یہ کہ ان کے پاس ایک اندھا آدمی آیا. یعنی عبداللہ ابن مکتوم کے آنے سے آپ کو یہ بات ناگوار لگی، اس لیے آپ نے منہ پھیر لیا، اس لیے آپ نے بے توجہی اختیار کی. وما یدریکا،
لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم، آپ کیا جانتے ہو، شاید کہ وہ پاکی حاصل کرتا، یا زکا، زکا یزکی تزکیہ کے معنی پاکی حاصل کرنا، لیکن پاکی حاصل کرنے کے کئی مفہوم ہیں۔ مال کی پاکی، جسم کی پاکی، دل کی پاکی، یہ الگ الگ ہے۔ مال آپ کا کب پاک ہوگا؟ جب اس میں آپ زکوٰۃ نکالو گے، وہ بھی اسی سے ہے، تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ جسم آپ کا کب پاک ہوگا؟ جب تمام ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کر لو گے، آپ کا جسم پاک ہو جائے گا۔ دل کب آپ کا پاک ہو جائے گا؟ جب اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کر دو گے، اس کی باتوں کو غور سے سنو گے، اس پہ عمل کرو گے، تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ تو اسی سے یزکا، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سنور جاتا، پاک ہو جاتا، یہ معنی اس کا ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، تو نصیحت ان کو نفع بخش پہنچاتی۔ ہاں عبدالہادی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے بابو؟ معین، محمد معین، بیٹا کلاس میں نہ بولو، پڑھائی کے وقت قرآن کا درس ہو رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے، اب کہاں سے آواز آ رہی ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں کس کے پاس سے آ رہی ہے، لیکن اس میں آواز آتی ہے، ایک دم خاموشی کے ساتھ سنو۔ اس لیے میں کبھی موبائل اٹھا کر کے چیک بھی کرتا ہوں کہ لوگ جڑے ہیں کہ بھاگ گئے رکھ کر کے موبائل۔ اس لیے آپ لوگ سنو، اور سمجھ میں نہ آئے تو پوچھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ سکتے ہو۔ چلیے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئے، تو آپ کے چہرے پہ یہ ناگواری ثابت ہو گئی ہے، آپ کو ناپسند آیا یہ چیز کہ وہ آپ کے پاس آئیں۔ کیا وجہ تھی اللہ عالم، بہرحال آپ کا چہرہ گھما لیا، اپنے چہرے کو موڑ لیا اور آپ نے ناگواری ظاہر کی، تو اسی بات کو اللہ آگاہ کر رہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ایک نابینا آدمی کے آنے سے آپ نے ایسا کام کیا؟ آپ کو کیا پتا، شاید کہ وہ پاکی حاصل کرتا، شاید کہ وہ بن سنور جاتا، اپنی زندگی بنا لیتا، کامیاب ہو جاتا، یا نصیحت پکڑتا اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ یہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اما من استغنا، استغنا کے معنی بے نیاز ہونا، آدمی کسی چیز سے بے نیاز ہو جائے، اسی سے غنی ہے، مالدار۔ جب انسان مالدار ہو جاتا ہے، اس کے پاس تمام روپے اور پیسے دولت اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اما من استغنا، اور وہ شخص جو اس سے بے پرواہ رہا، جو اس سے بے پرواہ رہا، یعنی وہ آدمی جو آپ کے محفل میں دین کی باتوں کو پوچھنے، سوال جواب کرنے، سیکھنے کبھی نہیں آیا، جو اس سے بے پرواہ رہا، دین سے بے پرواہ رہا، فأنت لہ تصدیٰ، تو آپ اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہیں۔ فأنت لہ، تو تو اس کی طرف تصدیٰ، توجہ کرتا ہے، یعنی جو آدمی آپ سے پوچھنے آیا تو اس سے آپ نے بے رغبتی اظہار کی، اور جو آدمی بے پرواہ رہا اس کی طرف آپ متوجہ ہو گئے پوری طریقے سے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ اس کے پاک نہ ہونے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ، اور نہیں ہے آپ کے اوپر،
اللہ یا زکا کی وہ پاکی حاصل کریں۔ مطلب کیا ہے کہ جو بے پرواہ ہیں وہ بن سنور جائیں، وہ آپ کی بات کو سنیں۔ یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو اپنی بات سنائیں، یا اگر وہ نہیں سنتے ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے ہیں، تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وما علیک، اور نہیں آپ کے اوپر کوئی الزام، اللہ یزکا، یہ کہ وہ پاک نہ ہو، یہ کہ وہ پاک نہ ہو، تو ان کے پاک نہ ہونے پر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دین کی تبلیغ کر دی اور کر بھی رہے ہیں۔ اب اگر وہ پاک نہیں ہوتے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کو، اپنے جسم کو پاک صاف نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑیے۔ جو آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس سے روبرو ہوئیے اور اس کو دین کی باتیں بتائیے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا۔ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آیا، وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آیا، کون آیا آپ کے پاس؟ اس سے مراد عبداللہ ابن مکتوم ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم آپ کے پاس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر بھی رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، اللہ کا خوف تھا۔ آپ کے پاس وہ جا رہا تھا کہ کچھ آپ سے باتیں، دین کی باتیں سیکھے، یا جو بھی مقصد رہا وہ اس کے دل میں ڈر پیدا تھا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو اس سے بے رخی برتتا ہے، تو آپ ان سے بے رخی برتتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نابینا آدمی آپ کے پاس دوڑتے ہوئے ڈر کر کے پہنچا کہ آپ سے کچھ معلومات حاصل کریں، تو آپ نے اس سے بیزاری ظاہر کی، آپ نے اس سے بے رخی برتی۔ اور جو آدمی اس دین کی چیزوں سے بے پرواہ ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ اگر وہ آدمی جو اس سے بے پرواہ ہے، اگر وہ اپنی حالت نہیں بدلتا ہے، تو آپ کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ جو آدمی آپ کے پاس آ جائے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، آپ کو سب کی سننا ہے۔ یعنی غریب سے اعراض اور اصحاب حیثیت مالدار کی طرف سے خصوصی توجہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو، ایسی غلطی نہ ہو کہ جو آدمی غریب ہو اس کی بات آپ نہ سنیں، اس سے درگزر ہو جائیں، اور جو آدمی صاحب ثروت حیثیت مالدار ہو اس کی طرف توجہ کے ساتھ خصوصی طور سے سنیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ اس 10 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم آپ کو کل پڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔